کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارے تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا، اپنے اعمال بدتے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، اپنے اعمال بدتے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حیرت نہیں، آدمی کیسے اختر وہ کہلائے گا، آدمی میں اگر آدمیت نہیں۔ جلسہ آپ کا بیچ میں ہے اور آپ ٹوٹ چکے ہیں، جلسہ آپ کا اس طرح آپ کے درمیان ہو چکا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اجڑ گیا ہے اور آپ لوگ مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے، جلسہ آپ کا نکل جائے گا، آدھا جلسہ آپ کی محبت سے نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی ہے، انشاءاللہ محبت سے نکل جائے گا، یہاں سے لے کر کے وہاں تک لوگ ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، مکمل ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے کہ مہنگائی بازار میں بہت زیادہ ہے، آدمی کماتا ہے لیکن پیسہ کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، مہنگائی کیوں ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، بڑی امید سے کسان کھیتی کرتا ہے لیکن دام نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، آدمی بازار میں پورا ٹائم دیتا ہے لیکن مسجد کو، خدا کے گھر کو ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ اور آخری سوال ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ بربادی کیوں ہوتی ہے؟ یہ زمین کانپتی کیوں ہے؟ اس میں حرکت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بڑی سے بڑی عمارت گر جاتی ہے، لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ انشاءاللہ سنیں گے، عمل کریں گے، دوبارہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بیداری کا ثبوت دیجیے۔ جوش کے ساتھ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ بیداری کے ساتھ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ یہاں ہیں، آپ کا دل قبرستان پہنچ گیا ہے۔ تو دھیان سے سنیے گا، 4 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ آدمی جھولا لے کر کے بازار جاتا ہے، پیسہ ختم ہو جاتا، جھولا بھرتا نہیں ہے، مہنگائی کیوں ہے؟ 2 وجہ سے مہنگائی ہے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ مطالعہ نکل جائے گا۔ 2 وجہ سے مہنگائی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے، حقدار کو ہم نے حق سے محروم کر دیا، اس لیے مہنگائی آئی ہے۔ غریبوں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، غریبوں کو حوصلہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے مہنگائی آ رہی ہے۔ دوسری وجہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ دوسرا سوال تھا، کسان کھیتی کرتا ہے، مکئی کی کھیتی کر رہا ہے لیکن دام نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آدمی گناہ کر رہا ہے، دل سے خوف خدا نکل گیا، دل سے خوف خدا نکل گیا، آدمی گناہ کر رہا ہے، اس لیے بڑی امید سے کھیتی کرتا ہے لیکن کھیتی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ بتا رہا ہوں۔ تیسرا سوال تھا کہ آدمی بازار میں ٹائم دیتا ہے لیکن خدا کو ٹائم نہیں دیتا، خدا کے گھر میں، مسجد میں نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کی وجہ سے حرام کی طرف تو جا رہا ہے، مسجد کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، زلزلہ زمین پر کیوں آتا ہے؟ زمین میں حرکت کیوں ہوتی ہے اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے زلزلہ کی وجہ سے؟ سنا رہا ہوں، دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، جب زمین پر گناہ کا بوجھ بڑھتا ہے تو یہ زمین کانپنے لگتی ہے۔ دھرتی کے اوپر گناہ کا بوجھ جب زیادہ بڑھتا ہے تو زمین کانپنے لگتی ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے بوجھ سے زمین کانپتی ہے؟ زنا کا گناہ ہے، شراب کا گناہ ہے اور گانا بجانا کا گناہ ہے،
فلموں کا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا بوجھ اتنا بڑا ہے کہ دھرتی بھی کانپنے لگتی ہے۔ انشاءاللہ جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھے، حرام کو بھی حلال سمجھے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ بہت پیارا جلسہ سناٹے میں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ دعا دل سے دیتا ہوں اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ سچا پکا مسلمان کون ہے، یہ آج کے جلسے میں آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بہت خوبصورت ماحول میں سننے کے لیے بیٹھے ہیں، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دعا قبول نہیں ہوتی، کعبے کی چادر کو پکڑ کر کے ہے، دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ حلق کے نیچے حرام اتر گیا ہے، کعبے کی چادر کو پکڑ کر بھی دعا کر رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ زندگی حرام ہے، گھر میں مصیبت، گھر سے باہر مصیبت، اس لیے مصیبت ہے کہ لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے، اس لیے گھر میں بھی مصیبت، جنت جیسا گھر جہنم بن گیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت عمر نے کہا بتاؤ کہ سچا پکا مسلمان کون ہے؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں، کہا کہ دو چیزوں کو دیکھو، اگر سفر میں اخلاق اچھا ہے وہ سچا پکا مسلمان ہے، لین دین میں پکا ہے، کھوٹا نہیں ہے، کھرا ہے، تو سچا پکا مسلمان ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، اگر آپ اچھے نمازی ہیں تو 25% آپ مسلمان ہیں، آپ بہت بڑے حاجی ہیں 25% مسلمان ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہے 25% مسلمان ہیں۔ جب تک آپ کا لین دین ٹھیک نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، آپ 75% مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک مثال آپ کے سامنے لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آپ کو سنا رہا ہوں۔ 12 سال سے اوپر کا بچہ ہے، ہاف ٹکٹ لے کر کے باپ سفر کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اس بچے کا کیسا ٹکٹ لیا ہے، ہاف ٹکٹ لیا ہے یا فل ٹکٹ لیا ہے؟ وہ مسلمان ہو کر کے کہتا ہے کہ ہاف ٹکٹ لیا ہے۔ کہا تم سچے پکے مسلمان نہیں ہو سکتے، 12 سال سے زیادہ عمر کا بچہ فل ٹکٹ میں چلتا ہے، ہاف ٹکٹ میں نہیں چلتا۔ تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو، خدا سے دھوکہ نہیں چلے گا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بکری چرانے والا نبی کی خدمت میں آیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، دوسرے کی جان لے کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اپنی جان دے کر کے دین کو سربلند کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، مالک کی بکری تمہارے پاس امانت ہے، پہلے امانت کو مالک کے حوالے کرو، اس کے بعد میں تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت دوں گا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ مسلمان بننا ہے، 100% مسلمان بننا ہے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کام نہیں چلے گا۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دریا ہے، باہر کی کشتی ہے، بڑی کشتی ہے آگے چل رہی ہے، چھوٹی کشتی ہے پیچھے چل رہی ہے، چھوٹی کشتی میں سوداگر ہے، بڑی کشتی میں دو بھائی کا سفر ہو رہا ہے، کشتی ڈوب گئی، سارے لوگ ڈوبنے لگے، دو بھائی ڈوب رہے ہیں۔ سوداگر نے اللہ سے کہا کہ دونوں کو بچاؤ گے، 200 روپے تمہیں ملیں گے، انعام میں 200 روپے دوں گا، ایک بھائی کو بچاؤ گے 100 روپیہ دوں گا، دو بھائی کو بچاؤ گے 200 روپے دوں گا۔ تو اللہ نے ایک کو بچایا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اب سوداگر نے پوچھا کہ میں نے تو آفر دیا تھا، اس کو بھی بچاؤ 100 روپیہ انعام ملے گا، اس کو بھی بچاؤ 100 روپیہ انعام ملے گا،
तुम ने एक ही को बचाया, एक को छोड़ दिया। कहा कि हुजूर उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, 1 लाख रुपया भी देते तो भी नहीं बचाता। कुरान कितना सच्चा है, तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ आगे अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ आगे बुरा होगा। जुदा दीवानापन अब ऐसे दीवाने से क्या होगा, हमें क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा। मेरा कातिल उन्हें कहते हैं सब और ठीक कहते हैं, कसम 100 बार वो खाएं, कसम खाने से क्या होगा। मुनासिब है समेटो मुनासिब है समेटो मने दस्ते को आजिज़, ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। ज़बां है बेअसर और हाथ फैलाने से क्या होगा। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दिया। जरा ध्यान रखिएगा, आपको कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना, वरना सीधे रांची भेजूंगा और जिंदा रहेंगे तो दुआ दूंगा, वरना जनाजा ही पढ़ दूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आ रहा है। रमजान का महीना आ रहा है, रमजान को सामने रखिए, रमजान की हिफाजत कीजिए। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपके पूरे साल की हिफाजत फरमाए। रमजान में जो आदत बनती है जिंदगी भर रहती है, आपकी आदत सही हो गई रमजान में, साल भर आपकी आदत सही रहेगी, आदत इबादत बन जाएगी। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, नमाज भी अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए है। नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के बारे में नहीं कहा, बल्कि रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए। ये नुक्ता क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात, रमजान के महीने में शैतान कैद होता है, फिर भी गुनाह क्यों होता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। रमजान में छोटा छोटा बच्चा रोजा रख लेता है, लेकिन बच्चे का बाप रोजा क्यों नहीं रखता, ये नुक्ता आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अच्छे माहौल में आपका जलसा हो रहा है, बहुत प्यारा जलसा हो रहा है। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। खुदा ने कहा रोजा मेरे लिए, हम खुदा के लिए नमाज पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए नमाज पढ़ते हैं। हम सदका खैरात करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम अपने देवी देवता के लिए सदका खैरात करते हैं। हम कुर्बानी देते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। हम हज करते हैं अपने खुदा के लिए, गैर मुस्लिम तीरथ जाते हैं, सफर करते हैं हज का, गैर मुस्लिम देवी देवता के लिए। एक काम जो हम करते हैं गैर मुस्लिम नहीं करते, हम अपने खुदा के लिए रोजा रखते हैं, वो रोजा नहीं रखते, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। दूसरी बात को सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हर काम में मजा आता है, आपको मैं कुरान सुनाऊं आपको सुन करके मजा आएगा, मैं आपको तिलावत सुनाऊं आपको सुन करके मजा आएगा, मैं आपको शेर पढ़ करके सुनाऊं आपको मजा आएगा। लेकिन एक काम है जिसमें मजा नहीं आता। मजा क्यों किया जाता है? रोजा रखने में, भूखा प्यासा रहने में मजा नहीं आता। जिस काम में मजा नहीं आता, दिल को मजा नहीं मिलता, वो खुदा के लिए खालिस हुआ करता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे बयान को सुन रहे हैं, मेरी तारीफ करेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको हाजी बोलेंगे, मेरे अंदर रियाकारी आ जाएगी। आप मुझको नमाजी बोलेंगे, रियाकारी आ जाएगी। लेकिन एक काम है जिसमें रियाकारी नहीं होती, रोजा रखने में रियाकारी नहीं होती। जिस काम में रियाकारी नहीं वो अल्लाह के लिए, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। चौथी बात सुन करके आपका दिल और मजबूत होगा, रोजा रखने में आपको हिम्मत होगी। मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, हमारा खुदा खाता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारा खुदा पीता नहीं है, हमारा ईमान है। हमारे खुदा को बीवी की हाजत नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन रोजा में गौर कीजिए, खुदा का बंदा क्या कर रहा है? रोजे की हालत में खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, बीवी की हाजत नहीं है। क्या मतलब हुआ? खुदा का बंदा खुदा की नकल उतार रहा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए।